اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانان عالم کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا دن مبارک ہو۔ وجہ تخلیق کائنات، نور مجسم، سرور انبیاء ختم المرسلین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش باسعادت کا ذکر کرنا ہم مسلمانوں پر فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کی عظمت اور شرف کا بیان کرنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام حیات طیبہ، چاہے وہ پیدائش ہو، بچپن ہو، لڑکپن ہو اور بعد کی زندگی ہو، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام زندگی ایک معجزات زندگی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی ایک مثالی اور ایک نرالی اور ایک معجزاتی پہلو رکھتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 571 عیسوی کو بروز سوموار 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو تاریخ میں مطالعہ کریں تو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش مبارکہ ایک روایت کے مطابق مکہ میں ایک یہودی عالم اپنی تجارت کی غرض سے مکہ میں آیا، اور جب قریش کے سرداران سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا، وہ تاجر بھی تھا اور تورات کا عالم بھی تھا، اس نے سرداران قریش سے ایک بات پوچھی کہ یہ بتاؤ کہ رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ جس کے جواب میں سرداران قریش نے کہا، ہاں ہوا ہے، ایک عبداللہ کے گھر میں ایک یتیم پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ اس تاجر نے، عالم نے خواہش ظاہر کی، کیا میں اس بچے سے مل سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، مجھے وہ بچہ دکھایا جائے۔ چنانچہ وہ تاجر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جب آپ کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور کپڑوں میں کچھ ٹٹولتے ہوئے کاندھوں کے پیچھے جب ایک سرخ نشان جو کسی برس بیماری کا نشان نہ تھا بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت عطا کی تھی، اس پر جب اس کی نظر پڑی، ایک روایت کے مطابق اس کے ہوش اڑ گئے، بے ہوش ہو گیا وہ، اور کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، لوگوں، سرداران قریش مبارک ہو، آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس شخص نے کہا، یہی وہ ختم المرسلین ہے، اب بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو کر اے قریش تمہارے ہاں آ گئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش باسعادت پر حضرت آمنہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو میرا حجرہ مبارک بقع نور بن گیا، مجھے درد ذہ کی تکلیف نہ ہوئی، اور پیدائش کی جو تکالیف اور مصائب اور جو آلام ہوتے ہیں ان سے میں نہ گزری، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور فرماتے ہیں پیدائش کے دوران میری گود سے ایک ایسا بطن سے ایک ایسا نور کا ہالہ نکلا، اور میں نے شام کے محلات کا مشاہدہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی تو کیسر و کسرا کے محلات کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے، فارس
جسے آج ایران کہتے ہیں، آتش کدہ تھا۔ یہاں پر لوگ آتش کی پرستش کرتے تھے۔ فارس کے آتش کدے میں جو صدیوں سے آگ جل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ دریائے صحابہ کی جو ندی خشک ہو چکی تھی لبالب پانی سے بھرنے لگی، اور بہت سارے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظہور پذیر ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ایک معجزاتی پہلو رکھتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کی زیارت کا ایک اور واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا واقعہ ہے، جب وہ فارس سے چل کر، فارسی اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس ایران کے علاقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا اور پھر اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کی آبیتی کا منظر کچھ ایسے بیان ہوتا ہے تاریخ میں کہ حضرت سلمان فارسی ایک کسان کے بیٹے تھے اور بہت دولت جائیداد والے تھے، اور ایک روایت کے مطابق عیسائیت مذہب کو انہوں نے قبول کیا اور ایک پادری کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی خدمت کی اور ان سے حق کی تلاش کے بارے میں پوچھا۔ تو وہ پادری کا جب وقت قریب آیا مرنے کا، اس نے کہا، بیٹا جس چیز کی تم تلاش میں ہو وہ میرے پاس نہیں، ہاں البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک فلاں شخص ہے، فلاں پادری ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو حق کی طرف مائل کر دے گا۔ حق کی تلاش جس میں آپ نکلے ہو، جو طلب اور جستجو آپ کی ہے، وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ اس پادری کے مرنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پادری کے پاس چلے گئے۔ جب ان کا بھی وقت قریب آیا، ان کی خدمت کی، انہوں نے کہا، بیٹا حقیقت تو یہ ہے کہ میں تجھے اس حق کی نشانی بتا دیتا ہوں کہ وہ در یتیم وجہ تخلیق کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، اس کے لیے ہی کائنات بنی، وہی اس کائنات کے دلہا ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس راہب یا اس پادری سے پوچھا کہ استاد محترم پھر مجھے اس کی کوئی نشانیاں ہی بتا دیں تاکہ اگر میری ملاقات ہو جائے تو میں اس کو پہچان سکوں۔ تو اس پادری نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کی 3 نشانیاں بتائیں۔ تو اس راہب نے، اس پادری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائیں، ان میں سے پہلی نشانی یہ بتائی کہ دے بیٹا وہ نبی ہے، اور نبی صدقے کا مال نہیں کھایا کرتے، وہ صدقہ نہیں لے گا۔ نمبر 2، دوسری نشانی یہ بتائی، ہاں اسے کوئی ہدیتاً دیا جائے، ہدیے کو قبول کریں گے۔ اور تیسری نشانی یہ بتائی کہ ان کے جسم پر کندھوں مبارک کے درمیان نیچے کر کے ایک سرخ رنگ کا نشان ہے، وہ برس یا بیماری کا نشان نہیں، بلکہ وہ مہر نبوت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حق کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک قافلے کو ہمارے لوٹ لیا گیا، مجھے غلام بنا دیا گیا، اور میں یثرب جس کا نام مدینہ ہے، جسے اللہ کے نبی نے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا، وہاں پر میں آ گیا بکتے بکاتے۔ میرا ایک مالک یہودی تھا، جس کا باغ تھا، جس کے باغ میں کام کرتا تھا۔ اس یہودی کا ایک بھائی آیا اور آ کے باتیں کرنے لگا۔ میں اوپر کھجوریں توڑ رہا تھا، درخت پر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اپنے بھائی سے کہ بھائی جان ایک بات عجیب آ گئی ہے کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے مدینہ میں، محمد بن عبداللہ، اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتا ہے، نبی بتاتا ہے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دم چھلانگ لگائی اور میں نے پوچھا کہ مجھے اس کے بتائیں وہ کہاں پر ملیں گے، کہاں ہے وہ، اور ایک تڑپ مجھے پیدا ہوئی ملنے کی۔ تو اس یہودی کو میں نے کہا، اور میں نے جب اس نے مجھے راستہ بتایا کہ فلاں کے گھر میں ان کا قیام ہے، تو فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں دوڑ پڑا۔ اس میرے مالک نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ تو بھاگ کر جا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں بھاگ کر نہیں جا رہا، میرا جسم تو تمہاری ملکیت ہے، میں غلام ہوں، تم میرے مالک ہو، لیکن میرا ذہن، میرا قلب کسی اور کی امانت ہے، میں یقیناً واپس آ جاؤں گا، مجھے جانے دیجیے۔ چنانچہ اس یہودی مالک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جانے دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے کچھ ساتھ لیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اور مجھے جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہیں تو میں نے جا کر
آزمائش کرنا چاہتا تھا، وہ جو 3 نشانیاں یہودی پادری عیسائی پادری نے جو بتائی تھیں ان کی تصدیق چاہتا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے محمد، یہ کوئی صدقے کا مال ہے یا آپ اسے قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے جواباً فرمایا، نبی صدقے کا مال نہیں کھایا کرتے، میں صدقہ نہیں لوں گا، صدقے کا مال قبول نہیں کیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پھر کھجوریں یا کچھ چیزیں ساتھ رکھیں اور نیت کی کہ یہ صدقے کا مال نہیں بلکہ یہ ہدیہ ہے۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ ہدیہ پیش کیا، اللہ کے نبی نے قبول فرمایا، خود بھی کھایا، صحابہ کرام کو بھی دیا۔ اب ایک آخری نشانی رہ گئی تھی کہ مہر نبوت کا میں مشاہدہ کر لوں تاکہ میں اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤں اور نبی آخر الزمان کے ہاتھ پر دستے حق پر میں بیعت کر لوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس تلاش میں تھا، اللہ کے نبی نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ہوا چل رہی تھی، میں بار بار اللہ کے نبی کے پیٹھ کے پیچھے جاتا تھا کہ کسی طریقے سے کہ پلو ہٹ جائے، چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کا مشاہدہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے بھانپ لیا، اللہ کے نبی نے خود چادر ہٹائی اور فرمایا، اے سلمان، لو جو پادری نے کہا تو اس کا مشاہدہ کر لو۔ اب دیکھنا تھا، جیسے ہی مہر نبوت کو دیکھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت کے بوسے لینے شروع کر دیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کا یہ واقعہ بہت ہی ایک یقینی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر بہت بڑی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت عطا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کی زیارت اور ان کو بوسہ دینے کا واقعہ ایک اور حدیث میں نظر آتا ہے کتابوں میں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے آخری ایام میں صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں، ایمان تازہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہے، طبیعت خراب بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں، جس کسی کا میں نے کوئی قرض دینا ہو وہ آج اپنا قرض وصول کر لے، جس کسی کا کچھ لینا دینا ہے آج مجھ سے حساب بے باک کر لے، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ صحابہ کرام دب خود ہیں، صحابہ کرام بہت بے چین ہیں، اللہ کے نبی یہ باتیں بار بار دہرا رہے ہیں۔ بالآخر اللہ کے نبی نے جب بار بار کہا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بار بار اصرار نہ کرتے تو میں تقاضا نہ کرتا، ایک موقع پر آپ نے مجھ سے 2 درہم قرض لیے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عباس، ان کو 2 درہم واپس کر دو۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے 2 درہم واپس کر دیے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ اور اگر کسی کو کوئی زیادتی ہوئی ہے مجھ سے آج بدلہ لے سکتا ہے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا موقع آیا، ایک دفعہ جہاد میں یا کسی سفر میں آپ کے میں ساتھ تھا، میرے جسم ننگا تھا، میرا اوپر کا جسم ننگا تھا اور آپ سواری پر تھے، آپ نے چھڑی اور درہ مارا، جب درہ لگا تو میرے جسم کو لگا تھا، آج میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام نے جب حضرت عکاشہ کا یہ بیان سنا، سب عکاشہ رضی اللہ عنہ کو کوسنے لگے، اے عکاشہ یہ کیا کہہ رہے ہو، خدا کے لیے ہمیں درے لگا لو، اللہ کے نبی سے کیسے بدلہ لوگے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی سے میں نے انصاف چاہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، ایک روایت میں آتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا، جاؤ فاطمہ کے پاس جاؤ اور میری وہ چھڑی وہ درہ لے کر آؤ۔ وہ لے کر جب لانے لگے، فاطمہ رضی اللہ عنہا لخت جگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی نے پوچھا کہ اے بلال، یہ چھڑی یہ درہ کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، فاطمہ، اللہ کے نبی نے آج بدلہ دینا ہے، بدلہ لیں گے حضرت عکاشہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی چیخیں نکل گئی کہ ابا کو آج چھڑی لگے گی، اور جب وہ چھڑی یا درہ لے کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے کہا نہیں، عکاشہ کے ہاتھ میں یہ دے دو۔ عکاشہ نے لیا۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، اے عکاشہ، خدا کے لیے ہمیں درے مار لو، یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے درہ وہ چھڑی ہاتھ میں لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا جسم ننگا تھا، آپ بھی اپنا اوپر کا جسم کمر مبارک کا بالکل ننگا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہنی ہوئی تھی وہ ہٹا دی۔ جیسی ہٹائی، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر نبوت کے
دیکھا، زیارت کی اور بے اختیار بوسے لینے شروع کر دیے اور کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے چھڑی بالکل نہیں ماری تھی، میں نے تو سب کچھ یہ صرف اس لیے کیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو میں اپنے ہونٹوں کو مہر نبوت سے مس کر سکوں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، میں اللہ کے نبی کی مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا، خدا کی قسم آپ نے مجھے چھڑی نہیں ماری، میں نے تو اللہ کے نبی کے سچے عاشق صحابی کو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے کس حد تک چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہی ہماری بنیاد ہونی چاہیے، ہماری دین کی اساس ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے میں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی محبت کیجئے، ان کے طریقوں پر عمل کیجئے، یہی دین کی اسلام کی بنیاد ہے، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ آمد رسول کے اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم عشق مصطفیٰ پیدا کریں۔ عشق مصطفیٰ کی جتنی ضرورت آج کے اس دور میں ہے اتنی ضرورت شاید پہلے نہ تھی۔ آج پرفتن دور، آج نفرتوں کا دور، آج نفس نفسی کا دور، اس میں عشق مصطفیٰ ہی ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔